اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کل 16 دسمبر 2022 گزرا ہے۔ تو اگر ہم 16 دسمبر 1971 میں واپس جائیں تو وہاں پہ ہم جس المیے جس حادثے سے یا جو ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہوئی تو کل وہ دن گزرا، اور دوسری ٹریجڈی ہمارے ساتھ اسی دن 16 دسمبر 2014 کو ہوئی اے پی ایس پشاور کے اسکول میں۔ تو میں سوچتا رہا کل جو ہی 16 دسمبر کا سورج طلوع ہوا کہ کیا ہم نے ان دو 16 دسمبر کی جو تاریخ ہے ہماری قوم کی زندگی میں آئی، کیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ تو سوچنے کے بعد انتہائی مایوسی ہوئی کہ یار ہمارے ساتھ اتنے بڑے حادثے ہو گئے لیکن ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ اتنا بڑا حادثہ اگر کسی اور قوم کے ساتھ ہوتا جس طرح 16 دسمبر 1971 کو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جس طرح غیروں کی سازش اپنوں کی سازش، تو ہمیں اس کے بعد سنبھل جانا چاہیے تھا۔ قومیں سبق سیکھتی ہیں، دل برداشتہ نہیں ہوتی کہ ٹریجڈی ہوئی ہے اس پہ وہ ماتم ہی کرتی رہیں، اس سے سبق سیکھتی ہیں۔ وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ جب عثمانیوں پہ جنگ عظیم میں عثمانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ترکی جو ہے اس کے حصے بکھرے ہوئے، ٹوٹ گئے، خلافت کا نظام ٹوٹ گیا، دشمن نے 3 براعظموں پر جس کی حکومت تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس میں مختلف ممالک قائم کر لیے، لیکن ترکی پھر بھی اس سے سنبھل گیا۔ ہم 1971 16 دسمبر 1971 سے لے کر آج تک نہیں سنبھلے۔ وہ حادثے ہوتے ہیں جس طرح وہ عثمانیوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ عثمانیوں پہ وہ کیا کہتا تھا، شعر اس کا تھا ایک تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا ہے تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا ہے تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ قومیں سیکھتی ہیں حادثات سے اور آگے بڑھتی ہیں، لیکن ہم نے کچھ سیکھے ہی نہیں ہے، ویسے کہ ویسے، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات ہو گئے۔ آج ہمارے حالات کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک ہمارا ادارہ، ہمارا جو اقدار ہیں، کیا ہم ان میں آگے بڑھے یا اس سے بھی پیچھے چلے گئے؟ تو مجھے ایسے لگتا ہے نا کہ دوسرا حادثہ ہمارے ساتھ 16 دسمبر 2014 کو ہو گیا اے پی ایس کے اندر۔ دشمن نے کاری ضرب لگائی ہم پہ، ہماری ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ یقین کرے آج بھی وہ مجھے دن یاد ہے کہ میں اس وقت زمیندار کالج کی ہاسٹل میں مقیم تھا کہ دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ تو لیکن ہم نے پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کہتا تھا نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام تو نہیں ہونے والا، ہم جس طرح کے ہمارے چال چلن ہیں، نہ ہمیں ڈسپلن ہے، نہ باقی زندگی کے معاملات میں کوئی صفائی ہے، تو کیا ہم بربادی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ تو یقیناً ہم کچھ اس قسم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے تمام زندگی کے نظام میں حیات کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو جو ہے حوصلہ افزائی آپ کی نہیں ہوتی کہ ہم ایسے کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارا المیہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے نہیں کچھ سیکھا، چلیں ہمیں تو سیکھ جانا چاہیے۔ اوورآل ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو ہمارا کیا حشر ہے کہ کہیں پہ بھی غالباً 54 ممالک ہیں اسلامک کنٹری، تو کہیں پہ بھی کوئی خوشخبری نہیں آتی کہ کسی یونیورسٹی میں ہمارے کسی میڈیکل کے شعبے میں کوئی زاراوی پیدا ہو، ابن الحسن پیدا ہو، ابن عباس پیدا ہو، غزالی پیدا ہو، بس کہیں سے بھی کوئی امید نہیں آتی۔ چلیے ہمارے تو حالات ہی خراب، ہمارے نصیب ہی ایسے تھے
کہ بھی تک ہم ویسے ہی ہیں. باقی ممالک کے پاس تو زر مبادلہ بھی ہے، معاشی طور پر بڑے مضبوط ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں. آپ دیکھیں قطر کو میں دیکھتا ہوں کہ $250 بلین انہوں نے فیفا ورلڈ کپ پہ لگائے. لیکن میں کہتا ہوں کیا وہاں پہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے ہمارے انجینئرنگ کے میڈیکل کے شعبے میں کوئی خوشخبری آتی ہو؟ جس طرح پیچھے کرونا کے آیا تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جہاں اس کے ساتھ انہوں نے اپنا بچاؤ کیا، ساتھ ہی انہوں نے اس کی دوائی ایجاد کی اور دوسری قوموں سے مال بٹورا. ہمیشہ قومیں ایسی ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کوئی ایک نہ ایک چیز ایجاد کر لیتے ہیں. جس طرح منگول اٹھے، انہوں نے دور مار تیر ایجاد کر لیے. عثمانی اٹھے، ان کے پاس لانگ رینج جو تھی وہ توپ خانہ آ گیا، جس سے انہوں نے قسطنطنیہ کی اینٹ سینٹ بجا دی اور اس سے بھی آگے بڑھے. باقی دنیا کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں. انہوں نے 3 بر اعظموں تک اپنی حکومت لے گئے. بعض میں یورپین آئے، انہوں نے بھی ایسی چیزیں سائنس کے میدان میں انقلاب رونما ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو کلوز کر دیا، ان کے حصے بکھرے کر دیا. آج بھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کہیں دیکھیں مصر اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، جزیرہ کی حالت خراب. افریقہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے نا بارڈر. تو اس یہاں پہ کیا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک سفر نامہ ہے دیوار گریا کے اس پار، وہ پڑھے نا تو بندے کا دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے. خدا کے لیے کہ دعا کریں اللہ کے حضور کہ خدایا ہمیں کوئی ایسی حکمران نصیب فرما کہ وہ جو 300 سال سے بند ہے نا مے خانے، کہ دوبارہ تیرا فیض عام ہو ساکی، کہ وہ فیض دوبارہ عام ہو جائے اور ہم ان حادثات سے سبق سیکھیں 1971 سے اور 16 دسمبر 2014 کے حادثات سے. ہم سبق سیکھ کے آگے بڑھیں، اپنی قوم کو آگے لے کے چلیں، ان کو ڈسپلن میں لائیں، ان کا نظام تعلیم جو ہے اس کو بہتر کریں تاکہ یہ نئی ڈسکوریز، نئی انوینشنز کی طرف بڑھیں اور مے خانے جو ہیں دوبارہ کھل جائیں. جس طرح پہلے نشاتے پہلے زمانے میں تھا، مسلمانوں کی یونیورسٹیاں تھیں، زاراوی یونیورسٹی جہاں سے زاراوی نکلا، بغداد کے اندر مرکز تھے، کونیا میں تھا. تو وہ توسی ایک نظام الدین توسی ایک سسٹم دے گیا تو کہیں نہ کہیں کام ہو رہا تھا. لیکن اب تو کہیں نہ کہیں کوئی خبر ہی نہیں ملتی، بس صرف جو ہے مایوسی کے بادل ہی ہیں. تو دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، پانچ بارہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واسطے، امہات المومنین کے واسطے، صحابہ اکرام کے واسطے ہمیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمائے. آمین. اللہ حافظ.